نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 تک مکمل کر چکے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ریویژن کر لیتے ہیں، دین انشاءاللہ ول کنٹینیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیہ نمبر 6 اور 7 مکمل کی تھی، ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ہوا وہ، الذی وہ جو، یصورکم یا وہ صور تصویر بناتا ہے، یعنی چہرہ بناتا ہے، شیپ دیتا ہے، وہ تصویر بناتا ہے تم سب کی فی الارحامی رحموں میں، پیٹوں میں یا وومز میں، کیفا جیسے، یا وہ چاہتا ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا وہ، نہیں کوئی معبود سوائے وہ، العزیز زبردست یعنی غالب، الحکیم حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا۔ وہ وہی ہے جو وہ تصویر بناتا ہے تمہاری رحموں میں، الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے، رحموں میں، پیٹوں میں، جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے وہ، زبردست حکمت والا ہے۔ والذی انزل علیک، ہوا وہ، الذی وہ جو، انزلہ اس نے نازل کیا، علیک آپ پر، الکتاب خاص کتاب یعنی قرآن کریم، منہ اس سے یا اس میں سے، آیاتن آیتیں ہیں، محکماتن محکمات پختہ، حکمت والی یا پھر پختہ، سوری حکم والی، ناٹ حکمت والی، حکم والی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں پختہ آیتیں، پختہ زیادہ بیٹر ترجمہ ہے، پختہ آیتیں ہیں جو فرم آیتیں ہیں، ہننا وہ سب، الکتاب کتاب کی ہے یعنی اصل ہے، کتاب کی فاؤنڈیشن ہے، کتاب کی بنیاد ہے، وہ اخرو و اور اخرو دوسری، متشابہات ہیں، متشابہات کا ترجمہ آپ متشابہات بھی کر سکتے ہیں، ایلوگوریکل بھی کر سکتے ہیں، ملتی جلتی بھی کر سکتے ہیں۔ محکمات ہیں، اس میں سے آیتیں محکمات ہیں یعنی حکم والی آیتیں ہیں، پختہ آیتیں ہیں، وہ سب کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں یا پھر ملتی جلتی آیتیں ہیں۔ پھر اما رہے وہ، الذین وہ لوگ جو، ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں، زیغن ٹیڑھ ہے۔ اچھا، جو یہاں پر پلورل آتے جا رہے ہیں نا، سنگولر پلورل، وہ آپ اپنے ایک بک میں الگ لسٹ لکھتے رہیں، کیونکہ کوشچن پیپر میں ہم آپ کے لیے سنگولر پلورل کا بھی ایک وہ رکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا قلب کا پلورل ہے قلوب، اور ایک آیا تھا آیت کا پلورل آیات، تو یہ آپ لوگ اپنے ساتھ لکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آیت کا پلورل آیا تھا آیات، قلب کا پلورل آیا قلوب یعنی دل۔ پھر رہے وہ لوگ جن ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ پھر یا وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ سب، یا وہ واؤن سب اتباع کرتے رہتے ہیں یعنی پیچھے پڑے رہتے ہیں، ما جو، تشابہ جو، شین باہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، تا اور الف دونوں اس کا حصہ ہیں، یہ تا یتان کا تا نہیں ہے، اس کو الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے۔ تشابہ وہ جو واٹ اٹ از کالڈ، ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں، وہ اسی کے کیا کرتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تشابہ وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، منہو اس میں سے، منہو اس میں سے، ابتغاء تلاش کرنے کو، چاہنے کو، الفتنہ فتنہ، و اور ابتغاء تلاش کرنے کو، تعویل ہی اس کی تعویل، تعویل کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ یا ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے۔ تو تعویل کا اردو میں بیٹر ترجمہ تعویل ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا الگ سے ترجمہ آپ تعویل ہی کریں۔ وما یعلم و اور ما نہیں کا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اور نہیں وہ علم رکھتا، جانتا اس کی تعویل کی، اس کے انٹرپریٹیشن کی، سوائے اللہ۔ والراسخون و اور راسخون
راسخ جو پختہ ہیں، جو فرم ہے، وہ سب جو فرم ہے فل علمی علم میں، یقولون یا وہ واؤن سب قولو کہتے ہیں آمنا آمن ایمان لائے نہ ہم ایمان لائے بھی اس پر، کلن ہر ایک تمام کی تمام یعنی ساری آیتیں من سے اندی پاس سے ہیں، ربنا ہمارے رب کے پاس سے ہیں، یعنی چاہے متشابہ ہوں چاہے محکمات ہو سب ہمارے رب کے پاس ہیں، پاس سے ہیں۔ وما یذکروا پھر سے اللہ آ گیا تو ماں کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا۔ ماں کے تین ترجمے ہیں، کیا نہیں جو، لیکن یہاں پر نہیں کب کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ آ رہا ہے، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتا سوائے اولو الالباب عقل والے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تین ورڈ آپ کو بتائے تھے، زو، زا، زی، جیسے ہم نے اگزامپل بھی آپ کو دیا تھا، زی شان، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، اسی طرح اولو اور اولی اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ والا۔ ٹھیک ہے، والے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلے ہی اپنا ہوم ورک سن لیجئے، یا آیت نمبر 8 اور مے بی 9 بھی، دونوں آیتوں میں دعا ہے، وہ آپ لوگوں کو لرن کرنی ہے۔ نیکسٹ کلاس میں یعنی منڈے کو آپ لوگوں کی دعا بھی سنی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو لرن کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 9 سورہ آل عمران، رکو نمبر 1 ہی چل رہا ہے ابھی ہمارا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ It's very important, very important, very important۔ یہ دعا زندگی کو ہدایت پر رکھنے کے لیے، ایک مرتبہ اگر اللہ رب العزت نے کلمہ نصیب کر دیا، ایمان نصیب کر دیا، اب اس پہ ہمیں کیا چاہیے؟ فرمنس چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ ہدایت دے دی تو پھر وہ لی نہیں جا سکتی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان پر ہوتے ہیں لیکن ان کی موت جو ہوتی ہے کفر پر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیٹ فاسٹنس اپون ہدایہ۔ اللہ رب العزت سے یہاں پر ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ اس ہدایت کو دے تو دیا، اب اس سے چھیننا نہیں، یعنی اب میں مر جاؤں اس دم تک یہ میری ہدایت جو ہے میرے ساتھ قائم رہے۔ تو انشاءاللہ یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، چھوٹی سی ہے، سب اس کو لرن کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، ابھی ربنا آیا تھا اور ربنا آ گیا، سب دونوں کا ترجمہ سیم ہی ہوگا، ربنا، 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 فتحہ ہو، دمہ ہو، کسرہ ہو، یعنی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، رب کے جو لاسٹ لیٹر ب پہ فتحہ، دمہ، کسرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبر، زیر، پیش، اچھی والی عربی میں اس کو فتحہ، دمہ، کسرہ کہتے ہیں، زبر زیر پیش اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبر زیر پیش اگر ہوگا تب بھی ترجمہ رب کا رب ہی ہوگا، کیونکہ ہم سے کسی نے کوئسچن پوچھا تھا کہ اللہ، اللہ، اللہ ہی، تین ورڈز آتے ہیں، تو تینوں کا ترجمہ کیا چینج ہونا چاہیے؟ تو وہ تھوڑا سا گرامیٹیکل سیکشن میں آ جائیں، وہ صرف اور نحو کی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ رفع، نصب، جر، مرفوع، مجرور اور اس طریقے کے کانسیپٹ ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے۔ تو خیر ہمیں ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، صرف وہ ورڈ لکھا ہوا ہے اس کا وہی ترجمہ ہے، اتنا آپ یاد رکھیں۔ تو ابھی ہم گرامر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بیک ٹو اور آیت، ہم دوبارہ سے اپنی آیت کی جانب آ جاتے ہیں۔ وہ ہم صرف آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ آئے یا اللہ آئے یا اللہ ہی آئے، ٹھیک ہے؟ زیر، زبر، پیش، تینوں میں سے کچھ بھی لگے ہاں کے اوپر، تینوں کا ترجمہ آپ اللہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، دو لفظ ہیں، رب پلس نا، ٹھیک ہے؟ رب پلس نا، رب جو ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، رب کے روٹ لیٹرز ہیں را، با، با۔ رب کا ترجمہ کہیں کہیں جو انگلش میں ترجمہ کیا گیا لارڈ کیا گیا ہے، کہیں پر پروردگار کیا گیا ہے، تو رب کا سب سے بہترین ترجمہ رب ہے، جو کہ ایگزاسٹو میننگ رکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بیٹر ترجمہ نہیں ملتا، تو رب کا ترجمہ ہم رب ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ رب یعنی رب۔ نہ، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کیا ہوا ہے؟ رب سے جڑ کر لکھا ہوا ہے، یعنی اٹیچ کر کے لکھا ہوا ہے، دیٹ مینس اٹ از اٹیچڈ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، متصل مطلب اتصال، وصل ہونے والا، مل جانے والا، اسی سے یہ ورڈ وصال بنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا وصال ہو گیا، دیٹ مینس وہ جا کے اللہ رب العزت سے مل گئے،
तो मिलने का होना, होना, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। रब, रब का मीनिंग रब, और ना का मतलब हमारा। तो ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, आप लोग अपनी लिस्ट में ऐड करें इस वर्ड को। ना जो है जमीर मुत्तसिल की लिस्ट में ऐड कर लीजिए इसको। जमीर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन, ना मतलब हम, हमारा, हमारा। तो हमारा रब, आर लॉर्ड, हमारा रब, हमारे रब, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है ना, हमारे रब। तो ना का तर्जुमा हो गया आवर, हमारे, ठीक है। और रब का मतलब रब, हमारा रब। तो पहला वर्ड हमारा हो गया हमारे रब। अब ये क्या हो रहा है, ये दुआ हो रही है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखें, कि जब भी रब्बना आएगा, रब्बना, अभी हमने आपको बताया ना कि या तो रब्बू आएगा, रब्बूना, या आ जाएगा रब्बीना, या आ जाएगा रब्बुना, ठीक है। जबर के साथ आ सकता है रब, पेश के साथ आ सकता है रब, जेर के साथ आ सकता है रब। तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है ना, तीनों का तर्जुमा सेम होगा, हमारे रब, हमारे रब, हमारे रब। लेकिन एक और चीज इसमें ऐड हो जाती है जब जबर आ जाता है। याद रखें, जब जबर आ जाता है रब के ऊपर, तो एक चीज इसमें ऐड हो जाती है, वो क्या है, या ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, या ऐड हो जाता है। या का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना या अल्लाह, दैट मीन्स ओ अल्लाह, ए अल्लाह। तो या का तर्जुमा इसमें इनबिल्ट होता है। जबर आ गया ना, तो समझ लें या का तर्जुमा आप कर देंगे ओ माय, ओ आवर लॉर्ड। दैट मीन्स क्या करेंगे तर्जुमा आप, या रब्बना, ठीक है। ए, ये छुपा हुआ है इसके अंदर, किस वजह से छुपा हुआ है, क्योंकि रब के ऊपर जबर है। तो ये जबर में या आता है, उसका तर्जुमा हो गया ए। तो ए हमारे रब, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिक्वेस्ट हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो क्या कहा हमने, एक मर्तबा हम रिपीट करते हैं इसको टुकड़े करके। रब, ना, और रब के ऊपर लगा हुआ है जबर। तो जबर का तर्जुमा हम करेंगे या, ए, रब का तर्जुमा होगा रब, और ना का तर्जुमा होगा हमारे, हमारे रब। और जबर का तर्जुमा क्या किया हमने, या यानी ए। तो क्या बन गया, ए हमारे रब। गॉट इट। ए हम, हमारे ना, हमारे और रब, ए हमारे रब। क्या कहा हमने, हमने कहा एक रब्बुना होता है, एक रब्बना होता है, एक रब्बीना होता है। लेकिन तीनों का तर्जुमा सेम होता है, हमारे रब, हमारे रब, हमारे रब। लेकिन जबर लगने की वजह से, जबर, रब, रब के ऊपर जबर लगने की वजह से या का तर्जुमा ऐड हो जाता है। या मतलब ए का तर्जुमा, ए, ओ, इंग्लिश में ओ और उर्दू में ए, ठीक है। ए हमारे रब। चले हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुज़िग, वेरी ब्यूटीफुल। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, जैगुन। क्या पढ़ा था, फयत्तबिऊना फी कुलूब, नहीं, फी कुलूबिहिम जैगुन। अभी ये वर्ड पढ़ा था, जैग। देखें, जिनके दिलों में क्या है, तेड़ है ना, ये पढ़ा था ये वर्ड, जैग। जिनके दिलों में तेड़ है वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं मुत्तशाबिहात के, जो आयतें समझ नहीं आ रही उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर वही जैग जो है उसी के रूट लेटर है। तो जैग का मतलब हमने आपको क्या बताया था, टेढ़ा होना, कजी होना, परवर्शन होना, यानी परवर्सिटी को कहा जाता है जैग, है ना। तो यहाँ पर डेविएट का तर्जुमा होगा। कैसे, अब देखें, आगे हम बढ़ते हैं। ए हमारे रब, पहले हमने आपको बता दिया ए का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है, जबर की वजह से। अब हम आते हैं ला की तरफ। ला का तर्जुमा हमने कहा यूनिवर्सल, जहां पर भी देखें ला, उसका तर्जुमा नहीं कर दें, ठीक है, नहीं, नॉट, नहीं, नॉट, ठीक है। ला का तर्जुमा हो गया नहीं, ए हमारे रब नहीं। तुजिग, तुजिग को अब हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, ता और जिग। अब ये जो ये वर्ड है ना, तुजिग,
اس کے پہلے روٹ لیٹر دیکھ لیں. روٹ لیٹر کیا تھے؟ زا، زا یا غین، زا یا غین. زیگ، زیگ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، یعنی ڈیویشن، کجی اور پرورژن، یہ سب اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اب یہ جو زیگ ہے نا، اس کے اندر ایک اور رول نوٹ کر لیں اپنی بک میں، گرامر کا رول. ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جب ریکارڈنگ سنیں گے جب نوٹ کر لیجیے گا. ابھی بالکل دھیان سے سنیے ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، نئی بات کہہ رہے ہیں ہم. یہ جو ہے نا زیگ، اس کے اندر کون سا لیٹر آ رہا ہے بیچ میں؟ یا آ رہا ہے، یا. ایک اور چیز ہم بتانے جا رہے ہیں، غور کریں. حرف علت، حرف علت، اس کو کہا جاتا ہے ویک لیٹر. ویک لیٹر کیا کہا گیا؟ ویک لیٹر. ابھی ہم ویک لیٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اس کو کہتے ہیں علت. علت آپ نے کہا ہے علیل ہیں، یہ بہت علیل ہے، آپ نے سنا ہوگا. علیل کا مطلب بیمار ہے. بیمار ہے تو کچھ لیٹر عربی میں ایسے ہیں جو بیمار پڑے رہتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کون کون سے لیٹر ہیں جو بیمار رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 لیٹر ایسے ہیں عربی زبان میں جو بیمار رہتے ہیں، یعنی ویک رہتے ہیں. ان کو حرف علت کہا جاتا ہے یا ویک لیٹرز کہا جاتا ہے. تو ویک لیٹرز ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. ویک لیٹرز ہیں الف، واو، یا. الف، واو، یا، یہ بیمار ہیں، عربی زبان کے بیمار لیٹرز، ویک لیٹرز. اب بیمار نہ کہیے گا کہیں اور، یہ ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ویک لیٹرز حرف علت، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں حرف علت یا ویک لیٹرز، کمزور لیٹرز. اب ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے کہ یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو کہا تھا 3 لیٹر کا روٹ لیٹر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اب دکھائی نہیں دے رہا وہ، اس لیے ہم ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں یہ چیز کہ کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں. واؤ کی جگہ یا آ جائے گا، یا کی جگہ واؤ آ جائے گا، واؤ کی جگہ الف آ جائے گا، الف کی جگہ یا آ جائے گا. اس طریقے سے یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، سیٹ دے دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے. بیمار ہے نا، کسی کا خیال آ جاتا ہے تو وہ دوسرے کو جگہ دے دیتا ہے، بولتا ہے بھائی میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو بیٹھ جاؤ میری سیٹ پر. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ روٹ لیٹر کچھ اور ہوتا ہے اور دکھائی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے قول ورڈ کہا تھا، قاف واو لام قول، اس کے اندر کبھی کبھی قاف الف لام بھی آ جاتا ہے، قول. تو وہ کیا کیا، وہ اس واو نے الف کو جگہ دے دی، تو وہ واو دکھائی نہیں دیتا اور الف دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں سے کسی کو بھی جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو جگہ دے دیتے ہیں. الف کو واو دے دے گا، واو کو یا دے دے گا، یا کو الف دے دے گا. اس طریقے سے یہ کسی کو بھی اپنی جگہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یا اس طریقے سے. یا پھر ایک آپشن، یا تو اپنی جگہ دے دیتے ہیں یا پھر غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر پوری طرح سے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے. روٹ لیٹر ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. اب کیوں ہم کہہ رہے ہیں یہ؟ ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ لا تزگ جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں زا یا غین، لیکن آپ کو یا دکھائی نہیں دے رہا اس میں. دیکھیں اس کے روٹ لیٹر زا یا غین ہے لیکن یا دکھائی نہیں دے رہا. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اٹھ کے چلا گیا، ویک ہے، کمزور ہے، حرف علت ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر چلا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے نہیں، موجود ہے، لیکن وہ وہاں سے جگہ چھوڑ کر چلا گیا. وہ زیگ ہی والا یہ روٹ ہے، ورڈ ہے، لیکن یہ یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں سے اس نے جگہ چھوڑ دی. کبھی کبھی الف کی جگہ واو آ جاتا ہے، یا کی جگہ واو الف آ جاتا ہے، اس طریقے سے جگہ بھی چینج ہو جاتی. آئی ریپیٹ، عربی زبان میں 3 کمزور ویک لیٹرز ہیں. کمزور ویک لیٹرز ہیں جن کو حرف علت کہتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. الف، واو، یا کا یہ کام ہے کہ روٹ لیٹر میں کبھی کبھی وہ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کی جگہ کوئی اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی دکھائی نہیں دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے، گھر میں سو جاتے ہیں جا کے، وہ دکھائی نہیں دیتے کسی کو باہر. تو یا تو وہ ایک ہوگا کچھ، اس کی جگہ کچھ اور دکھائی دے رہا ہوگا.
یا پھر وہ خود دکھائی دے گا، یا اس کی جگہ کوئی اور دکھائی دے گا، یا وہ غائب ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تین باتیں ہیں کہ اگر روٹ لیٹر واو ہے تو کبھی الف دکھائی دے رہا ہے، کبھی یا دکھائی دے رہا ہے، یا تو واو بھی نہیں دکھائی دے رہا. تو اس طریقے سے آپشنز ہوں گے. تو یہاں پر اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ زا یا غین، یہی روٹ لیٹر ہے، لیکن یا دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، روٹ لیٹر کا آپشن یہ رہتا ہے کہ آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو یاد ہی کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہاں پر بیچ میں یا ہے واو ہے، تو روٹ لیٹرز آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کو وہ ورڈ کے روٹ لیٹرز پتا چلنے لگ جائیں گے تو آپ کو بہت سے ڈیپ میننگز بھی پتا چل جاتے ہیں ورڈز کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، زیگ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھ، ٹیڑھا پن، ہے نا. سوری، زیگ کا مطلب کیا کہا ہم نے؟ ٹیڑھا پن، یعنی ڈیویشن. تو اسی سے ریلیٹڈ اس کا ترجمہ ہوگا. کیسے؟ اب دیکھیں، ہم نے کیا کہا تھا کہ دل کی ہدایت کی دعا ہے، تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا ربنا. اب یا کہاں سے آ گیا؟ یہ زبر کی وجہ سے یا آ گیا. اے، یا، اے، زبر اے، رب، رب نہ ہمارے، اے ہمارے رب. لا، نہیں. تزغ، تا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ یتان کا تا ہے. تا مطلب تو. اللہ رب العزت کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، تو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی طریقے سے جائز ہے. کوئی کوئی لوگ آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت کو، کوئی تو کہہ سکتا ہے. دونوں آپشن الاؤڈ ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کبھی اپنے آپ کو ہم کہا ہے اور کبھی اپنے آپ کو میں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں طریقے سے جائز ہے. تو، تم، یا ہاں ایگزیکٹلی. ہم نے یتان پڑھا تھا، یتان. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں اس یتان کو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو. دیکھیں، یہ پڑھا تھا ہم نے فعل مضارع. یہ ہم نے کہا ہے آپ لوگوں کو، ہر کلاس سے پہلے آپ ایک مرتبہ اس کا کیا کر کے آئیں گے؟ دیدار کر کے آئیں گے اس پیپر کا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ فعل مضارع جو ہے وہ دو ٹینسز سے مل کر بنتا ہے، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے، دو سے مل کر بنتا ہے. اور اس کو پیار سے کیسے پہچانتے ہیں؟ یتان نام سے پہچانتے ہیں. تو ہمیشہ فعل مضارع یا تا الف نون کسی نہ کسی سے شروع ہوگا. مضارع جو ہے امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا تو ہم امپرفیکٹ کہیں یا مضارع کہیں، ایک ہی بات ہے. یا، تا، الف نون. یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم یا پھر وہ، الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم. یا وہ، تا تم وہ، الف میں، نون ہم. ہم نے کہا تھا اس طریقے سے یاد کر لیں، یا وہ، تا تم وہ، الف میں، نون ہم. یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم یا پھر وہ، الف میں، نون ہم. تا کے جو تم اور وہ ہے، میل کے لیے تم آ جاتا ہے، فیمیل کے لیے وہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت سے ہم بات کر رہے ہیں تو فیمینن والا ورڈ نہیں یوز کریں گے، میسکولین یعنی میل والا ورڈ یوز کریں گے، مذکر والا یوز کریں گے. وہ کیا ہے؟ تم کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنی دعا کی طرف. ہاں چلی گئی. ہاں جی. ربنا، رب رب، یا زبر یا ہے، نہ ہمارے، لا نہیں. تا کا ترجمہ ہم نے کہا تو یا تم یا آپ. زگ، زگ یہ زیک سے ہی بنا ہے، زا یا غین سے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ ٹیڑھا پر کرنا. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، لا نہیں، تا تو زیگ کر، ٹیڑھا کر. اے ہمارے رب، تو ٹیڑھا نہ کر دے. کیا ٹیڑھا نہ کر دے؟ کیا کجی میں مت ڈال دے، کس چیز کو ڈیویٹ مت کر دے. وہ آگے آ رہا ہے کہ کس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. اے ہمارے رب، لا نہیں، تا تو زیگ پیدا کر، ٹیڑھ پیدا کر، ٹیڑھا کر، ڈیویٹ کر، پرورس کر. کس چیز کو؟ قلوبنا. قلوبنا، قلوب ورڈ پہلے آ چکا ہے، ریپیٹ کر رہے ہیں ہم. قلوب آیا تھا فی قلوبہم میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیگ ہے، اسی لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ متشابہ کے پیچھے پڑے. یہ ہم نے آیت پڑھی تھی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کی طرح دل نہ ہو جائے ہمارے، وہ جو ٹیڑھے دل والے تھے. تو اب وہی ہم دعا کریں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کر. کیا ٹیڑھا نہ کر؟ قلوبنا،
اب اس کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے. قلوب پلس نا، جیسے رب بنا تھا ویسے قلوب بنا تھا، قلوب بنا ہے. قلوب کے روٹ لیٹر ہیں قاف لام با، قلب سے بنا یہ. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. ٹھیک ہے، قلب کے روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے ہلنے ڈلنے والا، بار بار مطلب ایک جگہ پر بیٹھنے نہیں والا، اس کو بولتے قلب. یعنی کہ جو اپنی اس کو چینج کرتا رہے، اس کو ابھی جب وہ آئے گا نا جب ہم کہیں گے. ابھی فی الحال قلب کا مطلب دل ہی یاد رکھیں آپ لوگ. قلب کا مطلب کیا ہے؟ دل. اور قلوب کا مطلب دلوں، بہت سارے دلوں، یعنی ہم سب کے دل ہیں نا، تو دلوں. تو یہاں پر ہارٹس کا ترجمہ ہوگا، ہارٹس. ایک ایک قلب ہوگا تو ہارٹ، اور قلوب ہوگا تو دل. لکھ لیں اپنی بک میں، قلبن کا پلورل ہے قلوبن. یہ ہے دل، یہ ہے بہت سارے دل. یہ ہم بناتے ہیں نا بہت سارے دل، یہ وہ اس دلوں کی بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے دل یعنی ہم سب کے دل. تو ہارٹس، ہارٹس، ہارٹ، ہارٹس. کس کے ہارٹس؟ کس کے دل؟ نا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، نا کا مطلب ہے ہمارے، آر ہارٹس. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. کس کے دلوں کو؟ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. یہ ترجمہ ہے اس کا پورا. اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کر، ڈیویٹ کر، کجی پیدا کر. الو بنا دلوں میں، نہ ہمارے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. بعدا، بعدا سمپل ورڈ ہے. بعد ہم سنتے ہیں اردو میں بھی، ہم کہتے ہیں نا اس کے بعد اس کے بعد، تو وہ سمپل بعد ہی ہے. تو اس کے روٹ لیٹر ہے با عین دال. با عین دال، بعد کا مطلب بعد، آفٹر. ٹھیک ہے، آفٹر، بعد میں. کس کے بعد میں؟ از ہدیتنا. از ورڈ آیا، از. ایک آئے گا ایزا. ٹھیک ہے، از اور ایزا دونوں کا ترجمہ ہوگا جب. ٹھیک ہے، از اور ایزا دونوں کا ترجمہ ہوگا جب. ایک اور ورڈ آئے گا ازن. یہ دیکھیں ہم پورے قرآن کے اس میں سے بتا رہے ہیں، آپ ایک ساتھ لکھ لیں گے آپ کو کبھی بھی کوئی دقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، از آئے گا، ایزا آئے گا جب کا ترجمہ کریں گے. ایزن آئے گا تب کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، جب وین، تب دین. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایزا اور از کا ترجمہ ہوگا جب، اور ازن کا ترجمہ ہوگا تب. ٹھیک ہے، کیا آپ نے لکھ لیے؟ لکھ لیجیے اپنے. از اور ایزا جب، اور ازن مطلب تب، جب. ٹھیک ہے، ہدیتنا. ہدیتنا کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہا ہدئی، ہدئی تا نا، ہدئی تا نا، ہدئی تنا. ہدئی، اب دیکھیں یہ جانا پہچانا روٹ لیٹر ہے. ہدن للناس ورڈ ہم نے پڑھا تھا، ہدن للناس ہے نا. تو اس کے اندر یہ روٹ لیٹر آیا تھا ہا دال یا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہدایت، گائیڈنس. ہدایت، گائیڈنس، سیم روٹ لیٹر ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں روٹ لیٹر پہ فوکس کریں، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو روٹ لیٹر پتا چل گیا نا تو بہت ساری جگہ پہ وہ چیز کی آسانی ہو جائے گی آپ کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، کہیں کہیں تھوڑا سا 19-20 کا فرق آ جائے گا، ادروائز روٹ لیٹر کا میننگ جو ہے نا ہر جگہ پہ سیم رہتا ہے. ہا دال یا ہدایت، ہدایت ہو گئی. تا، تا کا مطلب ہے تو یا تم. اب یہ پاسٹ ٹینس کا ہے. اب وہ انشاءاللہ جب ہم پاسٹ ٹینس پڑھیں گے جب دیکھیں گے، بس آپ پہچان لیں کہ شروع میں نہیں آ رہا تو، یا ہم اس کو مضارع نہیں کر سکتے، کیونکہ مضارع بولنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ وہ شروع میں آ جائے. تو یہ مضارع نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، ہم اس کو کہیں گے یہ تا کا ترجمہ ہے لیکن پاسٹ ٹینس. جسٹ اے مومنٹ. ہاں جی، ہم نے میوٹ کیا تھا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے اس کو ہدایتنا کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ہا دال یا ہدایت، تا کا مطلب تو یا آپ، اور نا کا مطلب ہم. ٹھیک ہے،
اور یہ نا کون سا ہے؟ یہ اٹیچ پروناؤن ہے. پوری آیت میں نا جتنی بھی مرتبہ آ رہا ہے وہ اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کہا ہے یہاں پر؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، لا نہیں، تا تو، زگ زیگ پیدا کر، ٹیڑھ پیدا کر، ٹیڑھا کر، قلو بنا ہمارے دلوں کو، بعد کس کے بعد؟ از جب، ہدئی ہدایت دے دی، تا تو نے نہ ہمیں، جبکہ تو نے ہدایت دے دی ہمیں، تو اب اس کے بعد ہم سے ہدایت مت لے. اب ہمارے دل میں ٹیڑھ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اب ہمارے دل سے ہدایت واپس جانی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ از جب کہ ہدئی ہدایت دے دی، تا تو نے نہ ہم کو، تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اللہ تیرا بہت احسان ہے. ہر لمحے اللہ رب العزت سے اس نعمت کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے پر پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا. اور جن لوگوں نے اسٹرگل کر کے جن کو کلمہ ملا ہے تو ان سے پوچھیں ہم کہ کتنی بڑی اہمیت ہے. ہمیں تو ماں کی گود میں مل گیا نا یہ کلمہ، تو ہمیں اس کی کچھ اہمیت نہیں پتا. جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں مشقتیں کی ہیں نا، اس اس ایمان کے لیے، ان سے پوچھیں کہ اس کی کیا حلاوت، کیا سویٹنس ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں ہم کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اب وہب لنا، آگے ایک اور دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہب لنا. اب یہ وہب جو ہے نا، یہ واو اس کا حصہ ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو وا اور ہب الگ الگ نہ کرنا. ٹھیک ہے، ہاں جی الگ الگ ہی ہے، سوری سوری. وہب لنا من لدنک رحمہ. ہاں، وہ کا مطلب ہے اور، اینڈ کنجنکشن ہے. ہم بہت مرتبہ پڑھ کر آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائے. تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اور ایک اور دعا، اینڈ، اور کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. کنجنکشن، کنجنکشن کا مطلب ہوتا ہے جو دو ورڈ، دو لیٹر، دو سینٹینس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، حرف عطف، حرف عطف. ابھی تک ہم نے لکھا نہیں ہے نا، اس لیے ہم ایک مرتبہ لکھ رہے ہیں. حرف عطف بعد میں آئے گا تو ہمیں صرف بولیں گے. ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، یعنی کہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا اینڈ یا پھر اور. اردو میں اور، انگلش میں اینڈ. ہب لنا، ہب، ہب جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں و، ہ، با. وہابا. ابھی دیکھیں زگ آیا تھا، اب آ گیا ہب. اللہ رب العزت کی یہی شان ہے اس قرآن کریم کی. ہم نے آپ کو کیا کہا تھا دیکھیں پچھلی کلاس میں، کہ جب آپ کوئی رول پڑھتے ہیں نا، اللہ فوراً اس کا ریویژن کروا دیتے ہیں. دیکھا، کروا دیا نا. ابھی دیکھا تھا آپ نے کہ جہاں پر حرف علت ہوتے ہیں، ویک لیٹرز ہوتے ہیں، تو وہاں پر یا تو وہ جو روٹ لیٹر ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، یا کسی اور کو اپنی جگہ دے دیتا ہے. الف واو یا میں سے کسی اور کو جگہ دے دیتا ہے. تو یہاں پر روٹ لیٹر واہ با ہے، لیکن واؤ دکھائی نہیں دے رہا. یہ واؤ تو اور کا واؤ ہے نا، اس کو اس سے ملائے نہیں. یہاں پر واؤ دکھ رہا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر، یہ ہٹ گیا اور ہا با دکھائی دے رہا ہے. تو یہاں پر وہ با ہی روٹ لیٹر ہے لیکن واؤ ہٹ گیا. تو وہ با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے الوہاب. سب نے سنا ہوگا ہے نا، یا وہاب، الوہاب. تو وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت دینے والا. کیا میننگ ہوتا ہے؟ بہت دینے والا، دا گرانٹر، گرانٹ کرنے والا، بہت دینے والا. ٹھیک ہے، تو ہمیں عطا کر، ہمیں دے، بہت دے. کیا دے؟ لنا. اب اس کو ٹکڑے کرتے ہیں ہم. اور ہب، عطا کر دے. کیا دے؟ لنا، لا اور نا. لا کیا ہے؟ حرف جر ہے. ہم نے پڑھ لیا تھا لا حرف جر. لا کا مطلب ہوتا ہے لیے. لا اور لی دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لا کے اوپر زبر بھی ہو سکتا ہے، لا کے نیچے زیر بھی ہو سکتا ہے. لا اور لی دونوں کا سیم ترجمہ ہے لیے. فور، فور، فور ہوم؟ فور اس. و، اور ہب، عطا کر، بہت دے. کیا دے؟ لا لیے، نہ ہم، نہ وہی سیم ترجمہ. ہم نے کہا نا جتنی مرتبہ یہاں پر اینڈ میں نہ آ رہا ہے سب کا ترجمہ کیا ہوگا؟
ہم، ہمارے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے، ہمارے لیے اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے، ہمارے لیے یا ہم کو، ہمارے لیے کیا دے؟ من لدن کا، من بھی پڑھ چکے آپ لوگ، اس کو حرف جر میں ایڈ کریں، من کا ترجمہ ہے فرام، سے، اردو میں سے، انگلش میں فرام، یہ بھی حرف جر ہے، حرف جر مطلب پریپوزیشن، پریپوزیشن. ہماری رائٹنگ بہت گندی آ رہی ہے، بہت بیکار سی. آپ لوگ ہمارے ورڈ کے اوپر غور کریں، اور کچھ نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں، کیونکہ آپ لوگ سنیں گے کچھ اور لکھیں گے ہم کچھ، تو آپ کہیں گے کہ آپ نے تو کیا لکھا تھا، کیونکہ یہاں پر لکھتے ہیں نا تو کچھ اور عجیب سا ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو وہ اور ہب عطا کر لا لیے نہ ہمارے لیے، ہمارے لیے یا ہم کو، من سے، فرام، کس سے، کس کس کی طرف سے؟ لدن کا، نیا ورڈ آیا آپ کے پاس، لدن. لدن، لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس، پاس سے، ٹھیک ہے، لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس. نہ کا بھی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، اپنے پاس سے، اس طریقے سے کا ترجمہ ہوگا. تو لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس سے، یہ پاس فیل والا پاس نہیں، یہ چیز میرے پاس ہے، وہ تمہارے پاس ہے، وہ والا پاس، ٹھیک ہے. تو یہ لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس. اور کا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ضمیر متصل. تو کا ترجمہ کیا تھا؟ ہم نے 3 بار پڑھ لیا، اب یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے. کا ترجمہ ہے کا، یور، آپ کے، تمہارے یا آپ کے، یا تیرے، کسی بھی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں، تیرے پاس سے، آپ کے پاس سے. و اور ہب عطا کر لا لیے نہ ہمارے لیے، من سے، لدن، پاس سے، کا تیرے، تیرے پاس سے یا اپنے پاس سے. اپنے پاس سے ترجمہ کریں، زیادہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تیرے پاس سے، تیرے پاس سے مجھے یہ چاہیے، آپ کے پاس سے مجھے یہ چاہیے. تو یعنی ہم یوں کہتے ہیں نا، آپ کے پاس سے مجھے یہ چاہیے، تو کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ رب العزت کے پاس سے رحمتن، کیا چاہیے؟ ویری امپورٹنٹ تھنگ، اتنی اہمیت ہے اس چیز کی. ہدایہ اور رحمہ، یہ دو بہت 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 اہم چیزیں ہیں ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے. اس کو یہ 2 چیزوں کی اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے، کہ چاہے اسے اور کوئی چیز دنیا کی ملے نہ ملے، اللہ کی رحمت اور ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کوئی چیز اللہ رب العزت نے کوئی بھی نعمت دی ہو، نعمت ہدایت اگر ساتھ نہیں ہے تو وہ چیز ہمیں گمراہ کر دے گی. اللہ نے مال دیا، ہدایت نہیں ہے، مال گمراہ کر دے گا. اللہ نے حسن دیا، ہدایت نہیں ہے، حسن انسان کو گمراہ کر دے گا، ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، نعمت ہدایت ساتھ نہیں ہے، تو انسان کی زندگی بالکل کیسی ہو جائے گی؟ زگ وائل، ٹیڑھی زندگی ہو جائے گی، الٹی پلٹی ہو جائے گی، اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گی. ہدایت، نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے. اور زندگی جینے کے لیے ہمیں پوری مطلب لائف جینے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں رحمت کی ضرورت تو دنیا میں بھی ہے، لیکن اتنی اس سے زیادہ ضرورت کہاں پر ہوگی ہمیں؟ جنت میں جانے کے لیے. اور اتنی پیاری ایک حدیث ہے، اور صحابہ کرام کا اتنا بولڈ کوشچن ہے اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کوئی انسان، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا جب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. تو صحابہ اکرام نے کتنا ہم پر احسان کیا، دیکھیں کیسے سوال پوچھتے تھے اور ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دیتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ سارے لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی تو جنت کو میں نے ڈیزرو کر لیا. جنت اتنی چھوٹی نہیں ہے، ہماری نیکیاں جتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، ایسی چھوٹی سی جنت نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں ایک ایوارڈ مل گیا، ہم نے یہ کر لیا ہمیں ایک میڈل مل گیا. وہ ہمارے دنیاوی جو میڈلز ہیں وہ اس کے برابر پروپورشنیٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے برابر ہوتے ہیں. لیکن جب ہم جنت اللہ رب العزت اپنی دے رہے ہیں، تو اتنے جتنے اعمال ہم پوری زندگی بھر بھی کریں نا،
تب بھی اس جنت کو ڈیزرو نہیں کر سکتے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت جب ملے گی بندے کو جب اللہ کی رحمت بھی ساتھ میں شامل ہوگی، تبھی اس کو جنت مل سکتی ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی، یعنی کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر نہیں جائیں گے، آپ کو بھی رحمت کی ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایبسلیوٹلی، مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، تبھی میں جنت میں جاؤں گا. تو سوچیں ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس رحمت کی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی رحمت طلب کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے جو یہ پوری دنیا تھمی ہوئی ہے، چل رہی ہے. اللہ رب العزت اپنے رحم کی نظر ہٹا لے تو پھر یہ جو ہماری آپس میں جو نا ماں کی شفقت اور انسان جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اگر اللہ کی رحمت یہاں سے ہٹ جائے اس دنیا پہ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، سب ایک دوسرے کو بھوکا مار دیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جو ہے اس دنیا پر ایک حصہ رحمت، 100 میں سے ایک حصہ رحمت انڈیل رکھی ہے. اللہ کی 99% جو رحمت ہے، 99 وہ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ہوگی. 1% پوری دنیا پہ آج کے دور میں ہے، مطلب آج کے مطلب قیامت تک 1% رہے گی. پھر اللہ رب العزت نے جو 100 حصے کرے رحمت کے، 99 حصے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر کیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے قیامت کے دن. ہاں جی. تو ہماری بات کہیں اور نکل گئی. ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کے ساتھ کیا مانگ رہے ہیں؟ رحمت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہدایت دے دی تا تو نے نہ ہمیں، جبکہ تو نے ہدایت دے دی تو تو ہمیں دل کو ٹیڑھا مت کر. دوسری بات وہ اور حب عطا کر دے، دے دے، بہت دے دے. کیا دے دے؟ لنا لا لیے نہ ہمارے لیے، ہمارے لیے یعنی ہم کو دے دے. کیا دے دے؟ من لدن کا، من سے، لدن پاس کا، تیرے، تیرے پاس سے یعنی اپنے پاس سے، آپ کے پاس سے، اپنے پاس سے کیا دے دیں؟ رحمت دے دیں. اس کے روٹ لیٹر کیا ہے آپ سب کو پتا ہے؟ را ح میم. ارحام کا ہم نے کہا تھا اس کے بھی روٹ لیٹر ہیں. رحمت، رحیم اور رحمان سب کے روٹ لیٹر را ح میم ہے. رحم عطا کر دے. انک انت الوہاب. کنکلوژن کیسا ہے؟ انکا، انا ورڈ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے ہی. انا ہم نے کہا تھا اس کا ترجمہ کیا ہے گا؟ بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، یہ سارے ترجمے آئیں گے. شورلی، انڈیڈ، بے شک. کا یو، کا مطلب آپ، ہے نا؟ کیا ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے. یہ سارے جتنے بھی کا آئے ہیں اس میں اللہ کے لیے آ رہے ہیں، اور جتنے بھی نہ آئے ہیں وہ ہم سب کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کا، آپ، انتا. ایک نیا آپ کے پاس ڈیٹیچ پروناؤن آیا، ڈیٹیچڈ. انتا جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل، منفصل فاصلے سے ہے یعنی ڈیٹیچ ہو گیا، الگ سے لکھا ہوا ہے، یہ کسی سے جڑ کر نہیں آیا، اس لیے اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہیں گے. انتا کا مطلب ہوتا ہے یو، آپ. انتا کا مطلب کیا ہوگا؟ یو، آپ. تو تم یا آپ، جو بھی آپ کہنا چاہیں، جس طریقے سے بھی کہنا چاہیں، تو یا تم یا آپ. انتا مطلب یو. ٹھیک ہے. انتا مطلب یو. لکھ لیجئے اپنے لسٹ میں. ایک اور ایڈ کر لیجئے. ہم نے ہننا پڑھا تھا، ہم نے ایک اور پڑھا تھا، کون سا پڑھا تھا؟ ہوا پڑھا تھا. اب آ گیا انتا. 3 ہو گئے آپ کے پاس شاید، یا 4 ہو گئے ہوں گے، آئی ڈونٹ ریمبر. یہ 3 تو کنفرم ہے. ہننا مطلب وہ سب عورتیں، ہوا مطلب وہ ایک، اور انتا مطلب آپ. انا بے شک کا آپ، انتا آپ ہی کیا ہے؟ الوہاب. بے شک تو ہی. اس طریقے سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. الوہاب. ال آ گیا. ال کیا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے. دا کا انگلش میں ترجمہ آتا ہے لیکن اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے. الوہاب. دیکھیں الوہاب یہ ورڈ ہے، سیم روٹ لیٹر وہابا. ابھی کیا کہا تھا ہم نے؟ وہابا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بہت عطا کرنے والا.
بہت زیادہ دینے والا. تو کیا ہو گیا؟ انا بے شک کا تو یا آپ، انتا آپ ہی، الوہاب وہاب ہے، یعنی کہ بہت عطا کرنے والے ہیں. آپ ہی تو بہت عطا کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے. تو اللہ رب العزت کو جب پکاریں، اللہ سے جب کوئی دعا کریں، تو وہ جو الفاظ اس دعا میں ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کی صفات کا استعمال کریں. یہ ایک قرآنی دعا کا اسلوب ہے، یہ قرآنی دعا کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگے تو اس میں اللہ کے ناموں کا بھی شمار کریں، اللہ رب العزت کے ناموں کو بھی پکاریں. چلے اب ریپیٹ کرتے ہیں آیت کو. رب رب نہ ہمارے، اور زبر آ گیا اے ہمارے رب، لا نہیں، تا تو، زگ ٹیڑھا کر، زیگ کر، کجی پیدا کر، قلوب دلوں میں، نہ ہمارے ہمارے دلوں میں، بعد بعد، اس جب کے، جب کے ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں، جب اس کا ترجمہ، جب ہدیتنا، ہدایت دے دی، تا تو نے، نہ ہمیں، جبکہ تو نے ہدایت دے دی ہمیں، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. وہ اور حب عطا کر، لا لیے، نہ ہمارے لیے، ہمارے لیے یعنی ہم کو عطا کر، من سے، لدن پاس کا، تیرے پاس سے، اپنے پاس سے، رحمتن رحمت عطا کر، انا بے شک کا تو، انتا تو ہی، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے، بے شک، انا بے شک کا آپ، انتا آپ ہی، الوہاب بہت عطا کرنے والے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی اس چیز کو وہ فیل نہ کرے کہ ہم آپ کہیں یا تو کہیں، دونوں ہی چیزیں، دونوں کہنا جائز ہے. آپ اللہ رب العزت کو تو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دیکھیں. اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اس کے بعد، جب کہ، ہم نے کہا دیکھیں کچھ ورڈ جو ہے نا وہ لکھے ہوئے نہیں ہوں گے عربی زبان میں، لیکن وہ آپ اچھی اردو بنانے کے لیے، اچھا ٹرانسلیشن بنانے کے لیے ہم اس ورڈ کو ڈالتے ہیں، کیونکہ اس لکھا ہوا نہیں ہے، ہم نے کہا اس کے بعد، حالانکہ اس کے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں تو وہ سینٹینس بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، سوری ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، اس کے بعد جب کہ ہدایت دے دی تو نے ہمیں، تو نے ہدایت دے دی، اب ٹیڑھا نہ کر، اور عطا کر دے ہمارے لیے، تیرے پاس سے، الٹا کیوں کر رہے ہیں؟ من حرف جر ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیں گے، من کو بعد میں پڑھیں گے. اور حب عطا کر، لا لیے، نہ ہمارے، ہاں اس کو بھی الٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ من لا حرف جر ہے، نہ کو پہلے پڑھ لیں گے، ہمارے لیے، تیرے پاس سے، اپنے پاس سے، کیا عطا کر؟ رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا، بہت دینے والا ہے. الوہاب تو بہت زیادہ عطا کرنے والا یعنی دینے والا ہے، الوہاب یعنی بیسٹ اوور. ٹھیک ہے، انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں بیسٹ اوور، بہت دینے والا، بیسٹ اوور، VESTOWER، بیسٹ اوور، بہت عطا کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے دعا یاد کر کے آنا ہے. اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، اس کے بعد جب کہ ہدایت دے دی تو نے ہمیں، اور عطا کر ہمارے لیے یا ہم کو، تیرے پاس سے، اپنے پاس سے، رحمت، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. چلے آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ آیت کی طرف. وہ بھی دعا ہے اور بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اس میں سے آدھی چیزیں آپ لوگوں کو آتی ہیں. ربنا، پھر سے آ گیا دیکھیں، ربنا ابھی ہم نے ایکسپلین کیا تو ہم اتنی ڈیٹیل میں اس کی طرف نہیں جائیں گے. جب ربنا میں رب کے اوپر ربنا اور ربینا ہوتا ہے یا رب بنا ہوتا ہے، تو رب کے با کے اوپر اگر زبر آ جائے تو زبر کا ترجمہ ہم یا میں کر دیتے ہیں، اے میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہڈن ہوتا ہے تو یا رب نہ، یا رب اور نہ، تو یا کا ترجمہ ہو گیا اے، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، زبر کی وجہ سے اے کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، رب کے زبر کی وجہ سے اے رب، رب، رو با با اس کے روٹ لیٹر ہیں، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ہمارے، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، ابھی ان کا ورڈ پھر سے آ رہا ہے دوبارہ سے. ان آپ لوگوں کو پتا ہے
इन्ना का मतलब है बेशक। देखें दोबारा यहाँ पर 3 मरतबा आ गया। इन्ना का तर्जुमा आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक। क क अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल। मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ, अटैच हुआ हुआ। का मतलब होता है यू, योर, आपका। रब, रब ना हमारे, ए जबर ए हमारे रब, बेशक तू। जामिउन, ये रूल हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। जामिउन, इसके रूट लेटर है जीम मीम आइन। जीम मीम आइन। आप लोगों ने अगर याद होगा, आप लोगों को हमने एक रूल पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ये रूल पढ़ा था फाइल वाला। फाइल, हमने कहा था आप लोगों को रूट लेटर के अंदर पहले वर्ड के आगे अलिफ लगा देना है और जबर और जेर लगाना है पहले और तीसरे वर्ड पर। फाइल, फा आइन लाम। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। तो जो रूट लेटर होता है वो जब फाइल पैटर्न पर आ जाता है तो वो ही काम करने वाला हो जाता है। जैसे कतला, कतला का मतलब कत्ल करना, और कातिल कत्ल करने वाला। जमा वैसे ही जलमा, जुल्म करना, जुल्म। और जालिम का मतलब हो गया जुल्म करने वाला। उसी तरह सजदा, सजदा। और साजिद का मतलब हो गया सजदा करने वाला। उसी से बना जामे। ठीक है। जीम मीम आइन। जीम मीम आइन, अभी जो हमने वर्ड पढ़ा, इन्नका, ए हमारे रब, इन्ना बेशक का, तू या आप, जामिउन। जामिउन सेम फाइल पैटर्न पर है। जामी, इसके ऊपर का वर्ड मत देखें, जामी फाइल। ठीक है। तो जा मीम आइन, इसके रूट लेटर है। अलिफ लगा दिया बीच में, एक अलिफ लगाया, मीम के नीचे जेर लगा दिया, क्या बन गया? जामे। जामे का मतलब होता है, जी मीम एन का मतलब होता है जमा। और जामी का मतलब क्या होगा? जमा करने वाला। ठीक है, गैदर करने वाला। तो जामे मतलब जमा करने वाला। किसको जमा करने वाला? ही विल गैदर, यू विल गैदर, इंडीड यू विल गैदर। रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना बेशक, का आप या तू, जामी जमा करने वाला है। अन्नास, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं लिन्नास में। इसके रूट लेटर है हमजा नून सीन। हमजा नून सीन। इंस से बना इंसान। इंसान मतलब लोग। ठीक है। तो यहाँ पर अन्नास मतलब लोग, लोगों को। और अल आ गया, अल किसी भी चीज को खास करता है, उसका तर्जुमा हो गया द। है हमारे रब, बेशक तू जमा करने वाला है अन्नास, लोगों को। कहाँ जमा करने वाला है? हम जानते हैं कहाँ जमा करने वाला है। ली यौमिन। अब ली और यौम दो अलग अलग वर्ड हैं, इसको टुकड़े करते हैं। ली हरफे जर है, प्रपोजिशन है, हम पढ़ चुके हैं। हरफे जर ली का मतलब क्या होता है? ली का मतलब लिए, फॉर। ली लिए या फॉर का तर्जुमा होगा। ठीक है। ली लिए या फॉर का तर्जुमा होगा। ए हमारे रब, बेशक तू या बेशक आप, जामिउन जमा करने वाले हैं या जमा करने वाला है, अन्नास लोगों को। कब? ली यौमिन, ली लिए, यौमिन। यौम जो है, इसके रूट लेटर हैं या, वाओ, मीम। आहा, इसमें तो दो दो क्या आ गए? हरफे इल्लत आ गए, दो दो वीक लेटर आ गए। तो या वाओ मीम इसके रूट लेटर है। ठीक है। यौम का मतलब होता है दिन, डे, डे, दिन। यौम का मतलब क्या होता है? दिन, डे। कौन से दिन? उस दिन के लिए। कौन से दिन के लिए? ला रईबा। ला, जहां भी ला देखें नहीं का तर्जुमा कर दें। पक्का वाला तर्जुमा है, देखें आगे भी आ गया। ला का मतलब है नहीं, नहीं। रईब, रईब, इसके रूट लेटर्स हैं रॉ या बा। इसके अंदर एक एक हरफ इल्लत है, देखे। रैब का मतलब होता है शक, डाउट। शक, डाउट। अलिफ लाम मीम, जालिकल किताब ला रैबा फी।
یہ سب کو پہلی آیت یاد ہوتی ہے نا، ذالکل کتاب لا ریب فی، لا ریبہ نہیں کوئی شک. اچھا کوئی کوئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں لا ریب. لا ریب کا مطلب ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. تو ایسے نام رکھنے سے پہلے سوچا کریں ہم کیا نام رکھتے ہیں. نو شک، نو ڈاؤٹ. تو لا نہیں، ریب شک، کوئی شک نہیں. فی ہی، فی اور ہی دو ورڈ ہیں. فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. فی کا ترجمہ ہوتا ہے ان، میں، ان سائڈ میں. انگلش میں سوری اردو میں اور انگلش میں ان یا ان سائڈ. میں کس میں؟ ہی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. جتنی مرتبہ ہم اٹیچ پروناؤن بول رہے ہیں نا وہ سارے آپ کی لسٹ میں ایڈ ہوتے جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، یہ ہم اس لیے ایڈ کرنے کے لیے بول رہے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ لوگ اپنی لسٹ بنا چکے ہیں نا انشاءاللہ. یہ ہی ہم نے پہلے ہی دن پڑھ لیا تھا. ہی یا ہو بھی آتا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے. ہی کا مطلب ہوتا ہے اس کا یا اس، اٹ یا ہی اٹ، یہ سارے ترجمے آتے ہیں. فی کا ترجمہ ہو گیا ان، میں، اور ہی کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس. تو الٹا ترجمہ کر لیں. کیوں الٹا کریں گے؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، اس لیے بعد کا ورڈ پہلے پڑھیں گے اور فی کو بعد میں پڑھیں گے. کیوں؟ اردو میں صرف، انگلش میں نہیں. اس میں کس میں؟ یہ ہی کی جو ضمیر ہے نا، ہی کا جو پروناؤن ہے یوم کی طرف جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. کس میں؟ اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. کون سا دن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ جس میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھی کہاں یقین ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ہی نہیں بتاتے کہ قیامت کبھی آنے والی ہے. ہمارے اعمال ہی نہیں بتاتے کہ ہمیں موت بھی کبھی آنے والی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اس دن میں کوئی شک نہیں. لوگ پڑے ہوں گے شک میں، لیکن اللہ فرما رہے کہ اس دن میں کوئی شک نہیں، وہ آ کر رہے گا. قیامت سے پہلے انسان کی چھوٹی چھوٹی اپنی منی قیامت آنے والی ہے جو کہ ہے موت. ٹھیک ہے. تو ہر انسان کو موت آنی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ہر انسان کے اوپر موت آئے گی، وہی اس کی قیامت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا حساب کتاب سب شروع ہو جانا ہے. اور پھر قیامت جو بڑے لیول پر آنے والی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جس دن تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں تک پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیں. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، بے شک تو یا آپ جامع جمع کرنے والے ہیں الناس لوگوں کو لیے یومن اس دن کے لیے. اب اس کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا آپ کو سینٹینس بنانے کے لیے ہم نے اس ڈالا، اس لکھا ہوا نہیں ہے. اس دن کے لیے نہیں کوئی شک فی ہی اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کر رہنے والا ہے. اور اس دن اللہ رب العزت سب کو جمع کریں گے. وہ کون سا دن ہے؟ جمع ہونے والا حشر کا دن. اللہ رب العزت جب سب کو گیدر کریں گے. ٹھیک ہے. دا ڈے آف ریزریکشن. ان اللہ، تینوں ورڈ آپ کو آتے ہیں. ان اللہ، اللہ، تینوں ورڈ آتے ہیں. انا بے شک، انا بے شک، اللہ، اللہ. روٹ لیٹر ہے اللہ کے حمزہ لام ہا الہ، سوری حمزہ لام ہا الہ، اس کے روٹ لیٹر ہے. انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، کیا نہیں؟ یخلف المیاد. یخلف یہ یا یتان کا یا ہے، اور خلفا اس کے روٹ لیٹر ہے. خلفا، خلفا کا مطلب ہوتا ہے خلاف کرنا، اپوزٹ کرنا. ہم کہتے ہیں نا وعدہ خلافی مت کرو. ٹھیک ہے. تو بریک کرنا، خلاف کرنا. تو یہ خلاف کا مطلب خلاف کس کے؟ یا وہ خلفا خلاف نہیں کرتا. انا بے شک، لا اللہ، اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یا وہ خلفا خلاف کرتا. کس چیز کے خلاف نہیں کرتا؟ اس کے روٹ لیٹر ہے المیعاد. المیعاد کے روٹ لیٹر ہے واو عین دال. واو عین دال. کیا روٹ لیٹر ہے میعاد کے؟ ال سے شروع ہو رہا ہے. وہ ہے خاص کرنے کے لیے. چلیں جلدی، ہمارا ٹائم ہو گیا. ال کا ترجمہ ہوگا میعاد کے روٹ لیٹر ہیں عین واو عین دال. اب آپ کہیں گے واو کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا ہے یہ؟ وعدہ. ایگزیکٹلی. واو کی جگہ یا آ رہا ہے. کیا کہا تھا ہم نے؟
یہ جو ویک لیٹر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں. یا کو دے دیا اس نے، ٹھیک ہے، تو یا واؤ کی جگہ پر آ گیا. دیکھیں اللہ نے ابھی رول پڑھایا، اللہ نے سارے طریقے سے ریویژن کروا دیا اس کا. تو واؤ اینڈ دال مطلب وعدہ. کس چیز کے خلاف نہیں کرتا اللہ؟ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. اللہ نے جو وعدہ کر دیا قیامت کا وہ آ کر رہے گا. بندے شک کو کرتے ہیں، کرتے رہیں، ایک دن ان کو سب پتہ چل جائے گا. لیکن اللہ نے کہا تمہارا رب بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ رب العزت اپنے جو پرومسز ہوتے ہیں اس کو بریک نہیں کرتا. تو یخلوفو مطلب ٹو بریک ہے نا، اور المیاد مطلب پرومس، وعدہ. چلیں ایک دم چھوٹی سی سمپل سی دعا ہے تو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے ہم. واو عین دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. میاد مطلب وعدہ، پرومس. یا وہ خلفا خلاف کرتا، نہیں وہ خلاف کرتا، نہیں وہ اپوزٹ جاتا، نہیں وہ بریک کرتا. المیاد وعدے کے. اے ہمارے رب، رب کے اوپر زبر ہے اے، نون ہمارے، با رب، رب رب. اے ہمارے رب، بے شک تو جامعن جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیے یومن دن کے لیے، لا نہیں ریبا کوئی شک، فی ہی اس میں، الٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس دن کے لیے تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں یا وہ خلفا خلاف کرتا، المیاد وعدے کے. اور بے شک اللہ نہیں وعدہ خلافی کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا، پرومس کو بریک نہیں کرتا. دیکھیں غور سے. اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، یعنی اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے، وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہ دو آیتیں ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں اور پھر دعا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے پھر بھی آپ لوگوں کے 5 منٹ زیادہ لے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا، کہاں چلی گئی ہماری پین؟ ہاں جی. ربنا اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کر، کجی پیدا کر، ڈیویٹ کر ہمارے دلوں میں، نہیں تو ٹیڑھ پیدا کر ہمارے دلوں میں، اس کے بعد جب کہ ہدایت دے دی تو نے ہمیں، اور عطا کر دے دے، بہت دے دے ہمارے لیے، اور عطا کر دے ہمارے لیے، من سے، لدن پاس کا، تیرے، تیرے پاس سے، اپنے پاس سے، حرف جر ہے اس لیے الٹا پڑ رہا ہے، اپنے پاس سے دے رحمت، بے شک تو ہی بہت دینے والا، بہت عطا کرنے والا ہے. اب دیکھیں غور سے دیکھیں. اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا فرما ہمارے دلوں کو، اس کے بعد جب کہ ہدایت دے دی تو نے ہمیں، اور تو عطا کر ہمارے لیے تیرے پاس سے، اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 9. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا فرسٹ رکوع بھی مکمل ہو گیا. اے ہمارے رب، کہاں سے آ گیا؟ اے زبر سے آیا. اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا، فائل ہے نا، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے، نہیں کوئی شک اس میں، بے شک اللہ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، بے شک اللہ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے. الحمدللہ یہاں پر ہماری 2 آیتیں مکمل ہوئی، اور یہاں پر ہمارا سورہ آل عمران کا فرسٹ رکوع بھی مکمل ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.